السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب، اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام 5:30 بجے مسئلہ کشمیر پر قوم سے خطاب کریں گے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کہتی ہیں وزیر اعظم قوم کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اعتماد ملیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کب بحال ہوگی؟ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا؟ انسانی حقوق کب بحال ہوں گے؟ امریکی صدر آج فرانس میں بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات میں باز پرس کریں گے۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ جاننا چاہتے ہیں کہ مودی کے پاس کشیدگی ختم کرنے کے لیے کیا منصوبہ ہے۔ مودی کو فرانسیسی، برطانوی قیادت اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی جواب دہی کرنا ہوگا۔ برطانیہ کو بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش۔ اسلام آباد کا دورہ کرنے والے برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کو خطے کی سلامتی کا ضامن قرار دے دیا۔ 5 رکنی وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ اسد قیصر کی برطانوی پارلیمنٹ سے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کروانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اپیل۔ برطانوی وفد کی ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے کے لیے آواز اٹھانے کی یقین دہانی۔ کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے۔ We will fight until our last breath for our independence. بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو 22ویں روز میں داخل۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کا بحران سنگین۔ انٹرنیٹ اور فون سروسز بھی معطل۔ ہزاروں کشمیری پھر کرفیو توڑ کر بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے سینکڑوں مظاہرین زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سوشل میڈیا پر آشکار ہونے پر مودی سرکار کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی حکام کے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کرانے کے لیے سرگرم۔ ٹویٹر نے صدر پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے نوٹس کو انتہائی مذاق خیز قرار دے دیا۔ کہا مودی حکومت کی ترجمانی میں ٹویٹر تمام حدیں پار کر گیا۔ ٹویٹر انتظامیہ نے وفاقی وزیر مراد سعید کا اکاؤنٹ بلاک کرنے کی بھارت کی درخواست مسترد کر دی۔ بھارتی آبی دہشت گردی کے اثرات۔ ڈیرہ بکھا باولپور میں دریائے ستلج پر قائم حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ پانی کا ریلا علاقے میں داخل۔ سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب۔ ملحقہ آبادی کے پانی کی زد میں آنے کا خدشہ۔ انتظامیہ کے قائم کردہ ریلیف کیمپ میں کوئی اہلکار موجود نہیں۔ آبی جارحیت کے بعد بھارت کی ایک اور سازش بے نقاب۔ گجرات کے سرحدی علاقوں سے 4 GPS ریڈیو ساؤنڈ ڈیوائسز برآمد۔ محکمہ سول ڈیفنس کے مطابق بھارت کی جانب سے روزانہ غباروں کے ذریعے ڈیوائسز پھینکی جا رہی ہیں۔ پاک لینڈ ریفرنس میں SECP کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جاوید حسین نیب کے ہاتھوں گرفتار۔ احتساب عدالت نے 6 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ نیب کے مطابق ملزم پر بطور رجسٹرار ROC 2009 میں آصف زرداری کے پچھلی تاریخ میں پاک لینڈ کمپنی سے استعفے کے لیے معاونت کا الزام ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سرکاری گاڑیوں کے استعمال کا کیس۔ نیب کی دفتر خارجہ کے سینئر حکام سے تفتیش۔ پروٹوکول سیکشن اور سیکرٹری خارجہ آفس کے 8 افسران سے گزشتہ ہفتے تفتیش کی گئی۔ بیرون ملک موجود افسران کو وطن واپس طلب کر کے گاڑیوں کی درآمد، ادائیگی کے طریقہ کار اور استعمال سے متعلق سوالات کیے گئے۔ جلد سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کو طلب کیے جانے کا امکان۔
جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کا معاملہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کا اجلاس، 7 سینئر ججز کی شرکت، احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کے خلاف کارروائی پر غور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح، وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کی بیٹی کو قطرے پلائے، کہا انسداد پولیو مہم قوم کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، حکومت سے ناراض لوگ پولیو مہم کا بائیکاٹ نہ کریں۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو بابر بن عطا نے ماشوخیل میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ بابر بن عطا نے رواں سال پولیو ویکسینیشن کے خلاف ڈرامہ رچانے والے شخص نذر محمد کو بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ بابر بن عطا بولے 25 سال بندوق کی نوک پر قطرے پلا کر والدین کو متنفر کیا گیا، اب قطرے نہ پلانے پر والدین کارروائی نہیں کی جائے گی، انہیں آگاہی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں 2 پولیو کیسز سامنے آنے پر افسوس کا اظہار، مراد علی شاہ نے کہا سندھ کو پولیو سے پاک کرنے کی جدوجہد کے نتائج نہ آنا افسوسناک ہے، متاثرہ بچوں کو قطرے پلائے گئے تو یہ کیسز کیوں ظاہر ہوئے؟ اگر قطرے نہیں پلائے گئے تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر انکاری کیسز تھے تو کیا کارروائی کی گئی؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے انچارج پولیو پروگرام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور، سرگودا، جہلم اور میاں والی میں بھی 3 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز، 19,72,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور کو پولیو وائرس کی تصدیق کے باعث مہم میں شامل کیا گیا ہے۔ لاہور میں اب تک 4 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کراچی میں کانگو وائرس اور نیگیریا نے مزید 2 زندگیاں نگل لیں۔ لیاری کا رہائشی 52 سالہ محمد حسین کانگو وائرس کا شکار بن گئی۔ رواں ماہ کانگو وائرس سے کراچی میں 9 اموات ہو چکی۔ محمود آباد کا رہائشی 16 سالہ سہیب نیگلیریا کا نشانہ بن کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ پنجاب میں تبدیلی سرکار کا غریب مریضوں پر ایک اور وار، محکمہ صحت نے ٹیسٹ کی قیمتیں بڑھانے کے بعد چکوال، جہلم، پاک پتن، اوکاڑا، میاں والی، شیخوپورہ سمیت 17 شہروں کے اسپتالوں میں سی ٹی اسکین مشینیں بھی آؤٹ سورس کر دیں۔ نوٹیفیکیشن جاری، اب سی ٹی اسکین کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ بردار ممالک سے متعلق پاکستانیوں کی خوش فہمیاں دور ہو گئیں، ہمیں دوستوں اور دشمنوں کا پتہ چل رہا ہے۔ جنہیں ہم بردار ممالک کہتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا 3 روزہ دورہ کشمیر کا اعلان، کہا ہمیں اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے، بولے کراچی میں میرے حوالے کیا جائے تو 3 ماہ میں کراچی کا صفحہ کر کے دکھا دیں گے۔ کراچی کو ان حالات تک پہنچانے والوں کو بھاگنے نہ دیا جائے، میرا کراچی سمیت تمام ذمہ داروں کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی کراچی کی صورتحال پر بول پڑے، کہتے ہیں بلاول بھٹو کراچی تھر جائیں گے تو گڈ گورننس کا پتہ چل جائے گا، پورا کراچی کچرا بن گیا اور یہ لوگ خود بھی کچرا بن گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں تیز بارش، ناروال میں بھی بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے نالا لئی میں کٹیاریہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، گوال منڈی کے مقام پر نالا لئی میں پانی کی سطح 5 فٹ تک پہنچ گئی۔ راول ڈیم پھر بڑھ گیا، اسپل ویلز کھول دیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے پشاور، کوہاٹ، بنو، لاہور میں بادل برسنے کی پیش گوئی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ انسداد دہشت گردی، عدالت کراچی میں اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کے قتل کیس کی سماعت، مفرور ملزم عادل زمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، 2 ستمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، ملزم عاطف زمان کو مقدمے کی نقل فراہم، تفتیش۔ عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ کیس میں فائنینشل کرائم کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آ سکتے ہیں، نیب کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔
کراچی میں پولیس افسران کے اہل خانہ بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہ رہ سکے. شادمان ٹاؤن میں ڈی ایس پی کے گھر پر ڈاکوؤں کا دھاوا. فائرنگ سے ڈی ایس پی طارق ملک کا بھانجا ریاض ملک جاں بحق. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک نے حاصل کر لی. گلستان جوہر بلاک 13 میں گھر میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر خاتون ڈاکٹر عائشہ جاں بحق. مقتول ایس ایچ او سرور کمانڈر کی بڑی سالی تھیں اور کینیڈا سے شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں. اور قصور میں بابا بلے شاہ کے عرس کا آخری روز. ہزاروں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. نماز عشاء کے بعد محفل سما منعقد ہوگی جس میں نامور قوال فن کا مظاہرہ کریں گے. لوک فنکار بابا بلے شاہ کا کلام اور علماء کرام تنقیدی مقالمے پیش کریں گے.